کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زوردار بارش کے ساتھ، اور ہم نے زمین سے چشمے پھوٹ نکالے، پھر وہ دریا پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک اونچے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکت کے دروازے کھول دیتے۔ اگر ہم ان کے لیے آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں اور یہ وہاں چڑھنے لگیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے ہمارا آسمان کے دروازے۔ اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات پر جو ٹرم اللہ استعمال کرتا ہے آسمان کے دروازے، عام زبان میں آج کل اس کے لیے لفظ استعمال جو کیا جاتا ہے وہ ہے پورٹلز۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہوں پر کھلے الفاظ میں آسمان کے دروازے کھولنے کا ذکر کیا ہے، جبکہ کچھ مقامات پر مخفی رکھا گیا ہے۔ جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پورٹلز کو کھولا، اپنے معجزات دکھائے، ان کو آج تک سائنس پروو نہیں کر سکی، آج تک اس پر ریسرچ چل رہی ہے، مگر وہ اس کا جواب معلوم نہیں کر سکے۔ ابھی بھی چیزوں میں کچھ ایمبیگوٹی ہے، کچھ سوالوں کے جواب ابھی بھی وہ نہیں معلوم کر سکے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زوردار بارش کے ساتھ، اور ہم نے زمین سے چشمے پھوٹ نکالے، پھر دونوں پانی مل گئے ایک مقرر کیے گئے حکم کے مطابق۔ یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام کے وقت ہونے والے عظیم طوفان کا ذکر کرتی ہے۔ اللہ نے آسمان سے شدت کی بارش برسائی اور زمین سے پانی نکال دیا، دونوں پانی مل گئے، جس سے ایک عظیم طوفان آیا جو کفر کرنے والوں کو تباہ کر گیا، مگر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ساتھی کشتی میں محفوظ رہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عظیم طوفان کا ذکر کر رہی ہے، جو ان کے مسلسل انکار اور سرکشی کی وجہ سے آیا۔ بس ہم نے آسمان کے دروازے مسلسل برستی ہوئی بارش کے ساتھ کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی شکایت کی اور ان کے خلاف بد دعا کی تو اللہ نے آسمان سے مسلسل بارش برسا دی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ بارش 40 دن اور 40 رات تک بغیر رکے برستی رہی۔ منہمر کا مطلب ہے بہت تیزی سے گرنے والی بارش، یعنی ایسی طوفانی بارش جو کبھی رکی ہی نہ ہو، اور زمین سے چشمے بہا دیے۔ صرف آسمان سے پانی نہیں برسا بلکہ زمین سے بھی پانی ابلنا شروع ہو گیا، ہر جگہ سے چشمے پھوٹ نکلے اور زمین کا تمام پانی اوپر آ گیا۔ ہمارے سمندروں سے زیادہ پانی زمین کی سطح کے نیچے بھی ہے، وہ زمین کی سطح کے نیچے والا پانی ابل کے باہر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے، اور ہم نے زمین میں چشمے بہا دیے، اور پھر وہ پانی ایک مقررہ حکم کے مطابق جمع ہو گیا، یعنی کہ پانی آسمان اور زمین دونوں طرف سے بہہ کر اکٹھا ہو گیا اور ایک عظیم طوفان کی شکل اختیار کر گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے مفسرین کے مطابق یہ پانی ہر چیز کو لپیٹ لے گیا، حتیٰ کہ تمام کافر غرق ہو گئے۔ یہ وہی طوفان تھا جس میں صرف وہ لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کے چشمے بہا دیے۔ یہ عذاب تب تک چلتا رہا جب تک تمام کافر ہلاک نہ ہو گئے۔ یہ سب اللہ کے ایک طے کیے ہوئے اختیار کے مطابق ہوا۔ یہ واقعہ قیامت کی ایک نشانی بھی ہے، جو جب اللہ کسی قوم کو عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر کوئی بھی ان کو بچا نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ ہدایت پر چلائے۔ اس کے بعد جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے یا پورٹلز کو کھولنے کا ذکر کیا ہے وہ ہے فرعون کا واقعہ۔ جب اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنی عصا دریا پر ماری تو وہ 2 حصوں میں بٹ گیا اور بیچ میں خشکی ظاہر ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ بہت سے مفسرین کے مطابق فرعون ایک عظیم لشکر کے ساتھ نکل پڑا جو مصر کے حکومت کے تمام اہم افراد پر مشتمل تھا۔ اس میں امراء، وزراء، سردار، فوجی قائد اور فیصلے کرنے والے لوگ شامل تھے۔ سورہ شعراء میں اللہ فرماتا ہے، پھر ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنی چھڑی سے دریا پر مارو،
پھر وہ دریا پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک اونچے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ اور سمندر میں ان کے لیے ایک سوکھا راستہ بنا دو، نہ تم پیچھے سے پکڑے جانے کا ڈر رکھو اور نہ کسی اور چیز کا خوف کرو۔ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہا تھا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی چھڑی سمندر پر مارو۔ سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اور بیچ میں ایک سوکھا راستہ بن گیا، جس سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سلامتی سے گزر گئی۔ جب فرعون اور اس کے لشکر نے اس راستے سے گزرنا چاہا، پانی واپس اپنی جگہ پر آ گیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ سمندر دو حصوں میں بٹ گیا۔ اصل الفاظ ہیں کلت تودل عظیم، تود عربی زبان میں بہت بڑے پہاڑ کو کہتے ہیں۔ لسان العربی میں لکھا ہے التود، اور جبل العظیم تود کا مطلب ہے بہت بڑا پہاڑ۔ یہاں عظیم کی صفات استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی دونوں طرف بہت اونچے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا تھا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ میرے بندوں کے لیے سمندر میں ایک سوکھا راستہ بنا دو۔ صرف یہی نہیں تھا کہ پانی دونوں طرف ہٹ گیا تھا، بلکہ راستہ پوری طرح سوکھا تھا، کوئی کیچڑ نہیں تھا جو چلنے میں رکاوٹ ڈال سکتا۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں تو سمندر حضرت علیہ السلام کے عصا مارنے سے پھٹ گیا۔ یہ معجزہ ایک طرف بنی اسرائیل کے پورے قافلے کو گزارنے کے لیے تھا اور دوسری طرف فرعون کے لشکر کو غرق کرنے کے لیے۔ تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عصا کی ضرب لگنے پر پانی بہت اونچا پہاڑوں کی شکل میں کھڑا ہو گیا، یعنی پانی اتنی دیر تک کھڑا رہا کہ ہزاروں لاکھوں لوگ آرام سے گزر سکیں۔ جب بنی اسرائیل نکل گئے اور فرعون کا لشکر اندر گھس گیا، تب پانی واپس اپنی جگہ آ گیا اور ان کو غرق کر دیا۔ سورہ الشعراء میں اللہ فرماتے ہیں، تو انہوں نے صبح کے وقت ان کا پیچھا کیا۔ فرعون اور اس کا لشکر بنی اسرائیل تک صبح کے وقت پہنچ گیا، اور جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ سورہ شعراء میں اللہ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بولے، ہم ضرور پکڑے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ بنی اسرائیل آگے سمندر اور پیچھے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا اور تسلی دی کہ اللہ ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ ابن مسعود، ابن عباس، محمد بن کعب، الضحاک اور قتادہ کا یہ نظریہ ہے کہ پانی بہت اونچی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ عطا الخراسانی کے مطابق پانی دو پہاڑوں کے درمیان ایک راستے کی شکل میں تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سمندر 12 راستوں میں بٹ گیا تاکہ ہر قبیلہ اپنے الگ الگ راستے سے گزر سکے۔ السعودی کے مطابق ہر راستے میں کھڑکیاں تھیں جس سے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ اللہ نے ہوا بھیج کر سمندر کی زمین کو سکھا دیا، جس سے راستہ بالکل خشک ہو گیا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں، اور سمندر میں ان کے لیے ایک سوکھا راستہ بنا دو۔ سورہ دخان میں اللہ فرماتے ہیں، اور جب تم سمندر پار کر لو تو اسے اسی حال پر چھوڑ دو، فرعون کا لشکر یہاں غرق ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب وہ دوسرے ساحل پر پہنچ جائیں تو دوبارہ عصا نہ ماریں، ورنہ پانی واپس مل جاتا۔ اللہ چاہتا تھا کہ فرعون کا لشکر اس راستے میں گھس جائے، پھر پانی واپس آ کر ان کو غرق کر دے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سمندر کی زمین پر کیچڑ نہیں تھا، بلکہ پوری طرح سوکھا راستہ بنا دیا گیا۔ سورہ شعراء۔ پھر ہم نے دوسروں یعنی فرعون کے لشکر کو اسی جگہ لے آئے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کو بچا لیا، مگر فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ فرعون اور اس کا پورا لشکر سمندر میں گھس گیا، پانی واپس مل گیا اور سب غرق ہو گئے، ایک بھی باقی نہ بچا۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ فرماتے ہیں،
بے شک اس واقعے میں ایک عظیم نشانی ہے مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور بے شک تمہارا رب وہ قادر اور رحمت والا ہے۔ اللہ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے، جو ظلم کرتے ہیں اللہ ان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایک اور جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازوں کے کھولنے کا ذکر کیا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اگر ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے اس کے باوجود وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، وہ انکار ہی کریں گے۔ سورہ الحجر میں اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان کے لیے آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں اور یہ وہاں چڑھنے لگیں تب بھی یہ کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہیں، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی تھی، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا تھا۔ یہ آیات یہ بتاتی ہیں کہ کفار کتنے ضدی اور گمراہ ہیں۔ اگر اللہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول بھی دے اور وہ وہاں چڑھ بھی جائیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ اس معجزے کو بھی جادو اور دھوکے کا نام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان کے انکار، ان کے کفر اور ضد کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر ان کے سامنے آسمان کے دروازے کھول بھی دیے جائیں اور یہ وہاں چڑھ بھی جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ یہ کہیں گے ہماری آنکھیں چندھیا گئی ہیں۔ مجاہد، ابن کثیر اور الضحاک کے مطابق اس کا مطلب ہے ہماری بصارت یعنی دیکھنے کی صلاحیت کھو گئی ہے۔ قتادہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے ہماری نظر چلی گئی ہے۔ الاوفی بن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں ہم بہک گئے ہیں اور ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ابن زید کے مطابق وہ شخص جو چندھیا جائے اصل میں وہ ہے جو سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہو۔ چوتھی جگہ پر جہاں پر اللہ نے آسمان کے دروازوں کا ذکر کیا ہے وہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ، جب وہ اللہ کی پناہ لینے کے لیے ایک غار میں چلے گئے تھے۔ یاد کرو جب وہ نوجوان غار میں پناہ لینے بھاگے، انہوں نے کہا ہمارے رب ہم پر اپنی رحمت فرما دے اور ہمارے معاملات کو بہترین طریقے سے درست فرما۔ یہ وہ نوجوان تھے جو اپنی قوم کے ظلم اور کفر سے بچنے کے لیے اپنی جان بچا کر اللہ کی پناہ لینے چلے گئے۔ جب وہ غار میں داخل ہوئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی ہمارے رب ہم پر اپنی رحمت فرما دے اور ہماری بات درست فرما، یعنی ہماری مدد فرما اور ہمارے حالات بہترین بنا دے۔ جیسے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے جو کچھ تو ہمارے حق میں مقرر کرے اس کا انجام بہترین بنا دے۔ اس لیے ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، انہیں سلا دیا غار میں کئی سالوں تک، یعنی اللہ نے انہیں غم اور خوف سے محفوظ کر دیا اور برسوں تک سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ دیکھیں کہ ان میں سے کون زیادہ درست طور پر سمجھتا ہے کہ وہ کتنے عرصے تک سوئے رہے، ان کے بیچ جو اختلاف تھا اس کا اصل حال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اصحاب کہف کا قصہ مختصر طور پر بیان کرتے ہیں، پھر اسے تفصیل سے واضح فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اصحاب کہف اور الرقیم ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب چیز تھی؟ یعنی ان کا واقعہ اللہ کی قدرت اور قوت کے مقابلے میں کوئی عجیب بات نہیں۔ آسمان اور زمین کی تخلیق، دن اور رات کا الٹ پھیر، سورج اور چاند کا مسخر ہونا، یہ سب اللہ کی عظیم قدرت کی دلیل ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ان عظیم نشانیوں کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ مجاہد نے ابن جریج سے روایت کیا ہے ہماری نشانیوں میں اس سے بھی زیادہ عجیب چیزیں ہیں۔ الاوفی حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں جو علم سنت اور کتاب تمہیں دی گئی ہے وہ اصحاب کہف اور الرقیم کے واقعے سے زیادہ بہترین ہے، یعنی کہ قرآن کریم۔ محمد بن اسحاق کے مطابق میں نے اپنی مخلوق کے سامنے اصحاب کہف اور الرقیم سے زیادہ کوئی عظیم دلیل ظاہر نہیں کی۔ الکہف کا مطلب ہے غار،
جس میں وہ نوجوان چھپ گئے تھے۔ الرقیم کے متعلق مختلف رائے ہیں۔ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ علا کے قریب ایک وادی کا نام ہے۔ الضحاک کے مطابق کہف ایک وادی میں تھا اور الرقیم اس وادی کا نام تھا۔ مجاہد کے مطابق الرقیم ان کی عمارتیں تھیں۔ ابن جریج کے مطابق الرقیم اس پہاڑ کا نام ہے جس میں یہ غار ہے۔ سعید ابن جبیر کے مطابق الرقیم ایک پتھر تھا جس میں ان کا واقعہ لکھا گیا اور پھر غار کے دروازے پر رکھ دیا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی پناہ لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی قدرت سے محفوظ رکھتا ہے۔ کافر جتنی بھی دلیلیں دیکھ لیں وہ صرف بہانے بنائیں گے اور ہدایت انہی کو ملتی ہے جو اللہ سے سچائی کے ساتھ طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازوں کا ذکر جس آیت میں کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے اپنے ان لوگوں کو جو کہ اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے آسمان اور زمین کے دروازے ایمان والوں کے لیے برکات سے کھول دے گا۔ سورہ الاعراف میں اللہ فرماتے ہیں اگر بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکت کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے بھلا کیا یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کے انجام سے بے فکر ہو چکے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ یاد رکھیں اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے وہی لوگ بے فکر ہو بیٹھے ہیں جو آخر کار نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حکم کو ماننے والوں کے لیے رزق کی برکات اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، مگر جو اللہ کے حکم کو جھٹلاتے ہیں ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ برکت ایمان سے آتی ہے جبکہ کفر عذاب کو بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ ان بستیوں کے لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جنہوں نے اپنے پاس بھیجے گئے رسولوں پر کمزور ایمان رکھا۔ اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا کیا کوئی بستی ایسی تھی جو عذاب دیکھ کر ایمان لے آئی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش بنا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا جب انہوں نے ایمان لیا تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب ہٹا دیا اور ایک مدت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا۔ سورہ یونس۔ یہ آیت یہ واضح کرتی ہے کہ کسی بھی بستی نے تمام طور پر ایمان قبول نہیں کیا سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، کیونکہ انہوں نے عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لے آنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق فرمایا اور ہم نے انہیں 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا اور وہ ایمان لائے تو ہم نے انہیں ایک مدت تک زندگی کے مزے اٹھانے دیے۔ سورہ الصفات۔ اللہ اور جگہ فرماتے ہیں اور ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا نہیں بھیجا۔ سورہ سبا۔ اور یہاں فرماتے ہیں اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کے دلوں میں وہ ایمان ہوتا جو رسول لے کر آئے تھے، اگر وہ اس پر یقین رکھتے، ان کی اطاعت کرتے اور تقوی اختیار کرتے یعنی اللہ کے حکم پر عمل کرتے، تب اللہ ان پر برکتیں نازل فرما دیتا۔ مگر انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ انہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے انہیں ان کے گناہوں اور شرارتوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو ان لوگوں کے لیے سخت دھمکی ہے جو اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور گناہ کرنے کی جرت دکھاتے ہیں۔ کیا بستیوں کے لوگ اس بات سے بے خبر ہو گئے تھے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ سکتا ہے جب کہ وہ سو رہے ہوں؟ یعنی کیا وہ اس بات سے محفوظ سمجھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا جب وہ بے خبر ہوں گے؟ یا کیا بستیوں کے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان پر ہمارا عذاب دوپہر کے وقت نہیں آ سکتا جب وہ اپنی مصروفیات میں مگن ہوں؟
اللہ کے عذاب کا کسی بھی وقت آنا ممکن ہے جب بندہ اس کی بالکل بھی امید نہیں کر رہا ہوتا۔ پھر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے جنت کے دروازے بند کرنے کا ذکر کیا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے نرخے سے نہ گزر جائے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے، ان کے لیے تو دوزخ ہی ان کا بچھونا ہے اور اوپر سے اس کا اوڑھنا ہے، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے جنت کے دروازے بند رہیں گے، ان کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے جیسے کہ اونٹ کا ایک چھوٹی سی سوئی کے ناکے سے گزرنا ناممکن ہے۔ یہ آیت تکبر اور کفر کا انجام بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ تو ان کے اچھے اعمال اور دعائیں آسمان تک پہنچیں گی اور نہ ہی ان کی روح آسمان میں داخل ہو سکے گی۔ مجاہد، سعید بن جبیر اور ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ان کا کوئی بھی عمل اللہ کے حضور مقبول نہیں ہوگا اور ان کی دعائیں بھی قبولیت تک نہیں پہنچیں گی۔ الضحاک نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ کافروں کی روحوں کے لیے بھی آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ السعودی اور دوسرے مفسرین نے بھی یہی معنی بیان کیا ہے۔ ابن جریر کی روایت ہے کہ الباری ابن عازب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کافر کی روح قبض ہونے کا واقعہ بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اس کی روح اوپر لے جائی جاتی ہے تو ہر مقام پر فرشتے پوچھتے ہیں، یہ کس بدبخت کی روح ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ فلاں شخص کی روح ہے، اور دنیا میں جو سب سے برا نام اس کے لیے استعمال ہوتا تھا اسی نام سے اسے پکارا جاتا ہے۔ جب وہ پہلے آسمان تک پہنچیں گی تو وہاں کے فرشتے دروازہ کھولنے کا کہنے پر بھی اسے اندر نہیں آنے دیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ یہ حدیث ابو داؤد، النسائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے۔ ابن جریج کے مطابق نہ تو ان کے اعمال قبول ہوں گے اور نہ ہی ان کی روحیں آسمان تک پہنچیں گی۔ اللہ فرماتا ہے، اور وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ جمل سوئی کے نرخے سے نہ گزر جائے۔ ابن مسعود کے مطابق جمل ایک نر اونٹ ہے۔ مجاہد اور اکرمہ کے مطابق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو اس طرح پڑھتے تھے، جمل، جس کا مطلب موٹی رسی ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح ایک اونٹ یا موٹی رسی سوئی کے سوراخ سے نہیں گزر سکتی، اسی طرح کافر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دوزخ کی سزا کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، ان کے لیے دوزخ کا بستر ہوگا اور ان کے اوپر آگ کی چادر ہوگی۔ مہد کا مطلب ہے بستر، یعنی دوزخ ہی ان کی آرام گاہ ہوگی۔ غواش کا مطلب ہے اوپر سے ڈھکنے والی چادر، یعنی ان کے اوپر بھی صرف آگ ہوگی۔ محمد بن کعب القرازی، الضحاک بن مزاحم اور السعودی نے بھی اس کا یہی معنی بیان کیا ہے۔ آخر میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائیں گے ان کا انجام یہی ہوگا، نہ ان کے اعمال قبول ہوں گے اور نہ ان کی روح آسمان تک پہنچے گی اور نہ ہی وہ کبھی جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ جب چاہتا ہے آسمان اور زمین کے دروازے کھول دیتا ہے، چاہے وہ برکت، عذاب یا ہدایت ہو۔ اللہ کے معجزات وقت اور فطرت کے قانون توڑ سکتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا پار کرنا یا اصحاب کہف کا صدیوں تک سونا۔ کفار جتنی بھی نشانیاں دیکھ لیں، اگر ہدایت نصیب نہ ہو تو وہ انکار ہی کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔